آخرت کے اندر اس کے درجات بلند کریں گے۔ ایمان والے پر مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، آدمی اس پر صبر کرتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کے لیے جنت کا ایک درجہ طے کر دیتے ہیں، اور اس بندے کے پاس اعمال اتنے نہیں ہیں، نیکیاں اتنے نہیں ہیں، حسنات اتنے نہیں ہیں کہ اس تک پہنچ سکے، اس درجے تک پہنچ سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس کے اوپر کچھ حالات لاتے ہیں، کچھ ناگواریاں لاتے ہیں، کچھ مصائب لاتے ہیں، پھر ان مصائب پر صبر کر کر اس درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اور ایمان والے کی شان یہ ہونی چاہیے کہ کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو سمجھے کہ یہ میرے بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، میرے گناہوں کی وجہ سے ہے، اور کوئی خوبی پہنچے، کوئی اچھائی ہم کو پہنچے، کوئی اخروی یا دنیاوی کوئی نعمت اللہ کی طرف سے کوئی نعمت پہنچے تو سمجھنا چاہیے کہ میرے رب کی طرف سے، میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو خیر تم کو پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو حالات تم پر آئے وہ تمہارے نفس کی طرف سے، تمہارے نفس کی خرابی کی طرف سے، خرابی کی وجہ سے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ یہ رویہ اختیار کرے، یہ اپنے دل کے اندر خیال کرے کہ کوئی حالات آئے تو اپنے اعمال کی طرف دیکھے، اپنے گناہوں کی طرف دیکھے، اور اللہ کی طرف سے کچھ نعمتیں ملے تو سمجھے کہ میرے رب کی طرف سے ہے، تو اللہ کا شکر گزار بندہ بنے۔ آج ہمارا معاملہ الٹا ہے کہ مال آ گیا، دولت آ گئی، عزت آ گئی، عہدہ مل گیا تو لوگوں سے کہتے ہیں میں محنت پڑھ کو یہ درجے کا آیا ہوں، میں پسینہ ٹپکا کر یہ درجے کو آیا ہوں، دن رات میں محنت پڑھ کو یہ درجے کو آیا ہوں کر کے آدمی کہتا ہے، حالانکہ اللہ پہنچائے ہیں۔ آپ کے اندر اتنی سخت، اتنی طاقت کا ہے، اللہ آپ کو جو دل و دماغ دیا ہے، اللہ آپ کے جسم کے اندر جو قوت و طاقت بخشی ہے، اللہ آپ کو اس درجے تک پہنچنے کی جو درمیان میں مراحل ہیں ان تمام مراحل سے پار کرا کے اس درجے پر اللہ آپ کو پہنچا، اس لیے آپ پہنچے ہیں۔ اللہ اگر ہم کو بیماری دے دیا، ہمارا دماغ صحیح کام نہیں کیا، ہمارے ہاتھ پیر صحیح کام نہیں کیے، درمیان میں جو کامیابی تک پہنچنے کے جو مراحل ہے اس میں درمیان میں رکاوٹیں آ گئی تو ہم کیسے پہنچ سکتے اس مقام تک؟ تو مال، دولت، عزت، عہدہ مل گیا تو کہتے ہیں میں محنت پڑھ کو اس درجے کو آیا ہوں، میں دن رات محنت کیا، میں پسینہ ٹپکایا، میں خون پسینہ ایک کیا، بھوکا پیاسا رہ کے اس درجے تک پہنچا کر کے آدمی کہتا ہے یہ کہنا صحیح نہیں ہے، یہ کہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے، میرے اللہ کی طرف سے ہے، میں اس لائق نہیں تھا، مجھے اللہ یہ مقام تک اللہ پہنچایا ہے۔ اور مصائب اور حالات آتے ہیں تو آدمی کہتا ہے کیا کرنا، اوپر والا ایسا کیا ہے۔ اللہ کے اوپر، اپنے اوپر جو مصائب آئے ہیں وہ اس کو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کے اوپر ڈالتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے بدعمالیوں کی طرف دیکھے، اپنی زندگی کے اندر جو بدعمالیاں ہیں، برے صفات ہیں، برے اخلاق ہیں، ان کو نکال کر اپنی زندگی کو درست اور ٹھیک راستے پر لگائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جو آدمی سرکشی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے اور دنیاوی زندگی کی ترجیح دیتا ہے، پریفرنس دیتا ہے، دین کے مقابلے میں دنیا کو آگے رکھتا ہے، دین کے نقصان کو برداشت کر لیتا ہے، دنیا کا نقصان آدمی برداشت نہیں کرتا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو دنیاوی زندگی کے کاموں کو، دنیاوی زندگی کے مصروفیات اور مشغولیات کو دین کے مقابلے میں آگے کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خود کی کہتے ہیں فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى،
پھر آگے اللہ کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو آدمی آخرت میں رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، من خاف مقام ربی، اللہ کے سامنے کھڑنے سے ڈرتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے بچاتا ہے، اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن کریم میں أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ آپ کا کیا خیال ہے اس آدمی کے بارے میں جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ من اتخذ الہہ ہوا، بھائی ہم تو سمجھتے ہیں کہ کسی نے درخت کو خدا بنا لیا، کسی نے مورتی کو خدا بنا لیا۔ جو ساتھی آ رہے ہیں وہ سامنے کے حصے میں بیٹھے، جو ساتھی معذور ہیں وہ کرسیوں میں بیٹھے، جو ساتھی معذور نہیں ہیں اللہ کے کرم سے صحت مند ہیں وہ سامنے کے حصے میں آ کر بیٹھے۔ ہمارے جتنے بھی علماء کرام ہیں تشریف لا رہے علماء کرام، حفاظ کرام، وہ اسٹیج پر تشریف لائے۔ ہمارے علاقے کے بڑے مشہور معروف عالم دین شہر ونکونڈے کے ہمارے مولانا تحسین صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ آپ کا نیچے بیٹھنا ہمیں مناسب معلوم نہیں ہو رہا ہے، آپ تشریف لائیں، اسٹیج پر تشریف لائیں۔ دوسرے جو ہمارے احباب ہیں ٹینٹ کے ذمہ دار احباب، یہ درمیان کی لکڑیاں نیچے گر رہی ہیں، ذرا دیکھ کے یہ لکڑیوں کو سنبھال کر صحیح رکھیں ورنہ لوگوں کے سروں پر لکڑیاں گریں گی۔ ٹینٹ کے جو ذمہ دار احباب ہیں ذرا متوجہ ہو جائیں، یہ درمیان کی لکڑیاں گرنے کے قریب ہو رہی ہیں، انشاءاللہ اس کو درست فرمائیں۔ ساتھی آ جائیں، سامنے کے حصے میں آ جائیں۔ جو ساتھی معذور ہیں وہ کرسیوں پر بیٹھے، جو ساتھی صحت مند ہیں الحمدللہ اچھے خاصے ہیں وہ سامنے کے حصے میں تشریف لائیں۔ حافظ یاسین صاحب انشاءاللہ تشریف لائیں اسٹیج پر۔ جی جی قرآن کریم کی آیت افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا خیال ہے آپ لوگوں کا اس آدمی کے بارے میں جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ کسی نے درخت کو خدا بنایا، کسی نے پتھر کو کی خدا بنایا، کسی نے قبر کو اپنا معبود بنا لیا، کسی نے پتھر کو اپنا معبود بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا، یعنی بندہ غلام اپنے مالک، بندہ اپنے خدا کی جیسے اتباع کرتا ہے، آدمی نفس کی بھی ایسے ہی اتباع کرتا ہے، نفس جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، نفس کے موافق چلتا ہے، تو گویا کہ اس کو خدا بنا لیا ہے، اس کو اپنا معبود بنا لیا، اس کو اپنا قبلہ بنا لیا، اور اس کو باوجود ہے کہ اس کو علم ہے، اللہ کا علم ہے، آخرت کا علم ہے، گناہوں پر سزاؤں کا علم ہے، نیکیوں پر نعمتوں کا علم ہے، اس کے باوجود اپنے نفس کو اپنے نفسانی خواہشات کو خدا بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کے آنکھوں پر اور اس کے کانوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، اور اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ۔ پھر اس کے بعد اللہ جس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دے، جس کے کان اور دل پر مہر لگا دے، تو پھر اس کے بعد اللہ کے علاوہ کون ہے جو ہدایت دینے والے؟ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو کلمہ پڑھوانا چاہے کہ میں آپ کلمہ پڑھیے، میں آخرت میں آپ کے ایمان کی گواہی دے کر آپ کی سفارش کر کے میں آپ کو جنت میں داخل کراؤں گا۔ تو نہیں ہو سکا، تو اللہ تعالیٰ کہتے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں۔
قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ جہنمی لوگوں کی صفات اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کے لیے طے کر دیا ہے، یعنی ان کے اعمال ایسے ہیں کہ وہ اپنے اختیار سے اپنے ارادے سے گناہ کر کے جہنم میں پہنچنے والے ہیں۔ وہ اللہ کو علم ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ہمارے آنکھوں کے سامنے جو گناہ کرتا ہے، جو نیکی کرتا ہے، یہ ہم کو